بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی جنگی جنون جاری ہے۔ اسی سلسلے میں کل اس نے قطر پر حملہ کیا ہے اور یہ حملے کا ٹارگٹ تھی وہ مذاکراتی ٹیم حماس کی جو اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کروا رہی تھی۔ کسی مذاکراتی ٹیم کو قتل کرانا تاریخ میں بڑی انہونی بات ہے، لیکن اسرائیل کی پالیسی آف اسیسینیشن جو ہے اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، اسیسینیٹ کروا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس نے اس ٹیم کو قتل کروانے کی کوشش کی، اسیسینیٹ کرانے کی کوشش کی۔ اس حملے کے مشرق وسطیٰ کے لیے بہت دورس نتائج نکلیں گے۔ اس پر ابھی بہت سارے تفصیلی انالیسس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس حملے کے سلسلے میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا اس حملے کا امریکہ کو علم تھا۔ تو یقیناً امریکہ کو اس حملے کا علم تھا۔ اسرائیل اس قسم کا بڑا آپریشن، اس قسم کا سینسٹیو آپریشن امریکہ کے علم کے بغیر بالکل نہیں کر سکتا، خاص طور پر اس جگہ پر جہاں پر مشرق وسطیٰ کا امریکہ کا سب سے بڑا بیس موجود ہے۔ الحدید بیس ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا بیس ہے اس علاقے میں، وہ قطر میں موجود ہے، اور قطر پر حملہ کرنا اور امریکہ کو اس کا علم نہ ہونا یہ کوئی یقین آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے قطر کا فاصلہ کو 2200 کلومیٹر بنتا ہے، اور اس کے درمیان میں جو بھی ملک آتے ہیں وہ سارے امریکہ کے الائز ہیں، امریکہ کے اتحادی ہیں، اور جس میں سعودی عرب شامل ہے، یو اے ای شامل ہے اور ملک شامل ہے۔ ان سب کی ایئر سپیس سے یہ جہاز یا میزائل گزرے ہیں جو اس حملے میں شامل تھے۔ تو اس لیے امریکہ کو علم نہ ہونا یہ یقین نہیں آتا۔ بہت سارے ملکوں نے، خاص طور پر عربوں نے، اس حملے کی بڑی سٹرونگ کنڈمنیشن کی ہے، لیکن کنڈمنیشن شاید اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یو این چارٹر کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ یو این ایک اچھا ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ دنیا میں ایک ہی اصول کارآمد رہا ہے دنیا کی پولیٹکس میں، دنیا کی سیاست میں، وہ ہے مائٹ از رائٹ۔ یہ ماضی میں بھی کارآمد تھا، آج بھی کارآمد ہے، مستقبل میں بھی یہ اصول چلتا رہے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس مائٹ ہے تو آپ کی بات چلے گی، اگر آپ کے پاس مائٹ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ قطر والا حال ہوگا۔ اس اصول کو آج کے دور میں پالیسی آف ڈیٹررنس بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اندر جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ پر حملہ نہیں ہوگا، اور اگر حملہ ہوگا تو پھر آپ کو جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس کے پاس ڈیٹررنس کیپیبلٹی تھی، اس نے جوابی حملہ کیا اور اسرائیل کو جنگ روکنی پڑی۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ بھارت کو بھاگے بھاگے جانا پڑا امریکہ کے پاس، اور وہاں سے جا کے سیز فائر کی درخواست کرنی پڑی، اور اس جنگ کا سیز فائر ہوا۔ مائٹ از رائٹ اور پالیسی آف ڈیٹررنس یہی سروائیول کے دو یونیورسل اصول ہیں آج کے دور میں۔ اب دیکھتے ہیں قطر کے پاس کیا آپشن ہے۔ اس سے پہلے کہ قطر کے آپشن دیکھی جائیں، یہ دیکھتے ہیں کہ قطر ہے کیا، قطر کی حیثیت کیا ہے، قطر کی ویلیو کیا ہے۔ قطر ایک بہت امیر ملک ہے، دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہے، امریکہ کا بہت قریبی اتحادی ہے۔ امریکہ کا جو مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا بیس ہے وہ بھی قطر کے اندر موجود ہے، جسے الحدید بیس کہتے ہیں۔ قطر ہر سال اپنے دفاعی ساز و سامان کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کے لیٹسٹ ہتھیار ہیں، دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس آپشن کیا ہے۔ پہلا آپشن جو اس صورت میں بنتی ہے وہ ہے ایک جوابی حملہ۔ کیا قطر جوابی حملہ کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ کیا وہ ایسا حملہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر چند ایک مسائل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شاید اس کی لیڈرشپ میں اتنی ول پاور ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک جوابی حملہ کر سکے۔ دوسری بات ہے کہ اکوپمنٹ بہت ہوگا، کیا اس کے پاس تیاری ہے، کیا اس کی فوج اتنی کیپیبل ہے؟ اکوپمنٹ ہونا آپ کو کیپیبلٹی نہیں دیتا، اکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹریننگ، لڑنے کا مائنڈ سیٹ، ٹیکنیکل کوالیفیکیشن، یہ سب جب ملتے ہیں، سنکرونائز ہوتے ہیں تو کیپیبلٹی کریٹ ہوتی ہے، جس کی اگزامپل پاکستان ہمیشہ دیا کرتا ہے۔ اگلی آپشن قطر کے پاس یہ ہے کہ وہ امریکہ کو کہے کہ یہاں سے بیس اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ قطر کے پاس دو آپشن رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سیاسی دباؤ بڑھائے، جو بیسیکلی کوئی آپشن نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان تنظیموں کو، ان ملکوں کو جو اسرائیل مخالف ہیں،
ان کی مدد تھوڑی بہت کرتا رہے اور اسرائیل کے لیے تھوڑی بہت پرابلم کریٹ کرتا رہے۔ یہ ہے قطر کے پاس جو جواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قطر کے پاس جواب کی کوئی خاطر خواہ آپشنز نہیں ہیں۔ پہلے جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تھی تو ایران نے وہاں پہ میزائل فائر کر دیے تھے، ابھی اسرائیل نے کر دیے تھے، اور اس کے باوجود قطر ایک آزاد ملک ہے۔ ابھی اس سچویشن کو اگر پاکستان اور انڈیا کی سچویشن کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس کے جواب میں پاکستان نے اتنا شدید جواب دیا کہ انڈیا کو بھاگے بھاگے جانا پڑا امریکہ کے پاس اور سیز فائر کے لیے کہنا پڑا۔ یہ ہوتی ہے کیپیبلٹی۔ اگر کیپیبلٹی ہو تو پھر دشمن بھی سوچتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہوگی تو ہمارا حال بھی قطر جیسا ہوگا۔ ہمیں اپنی کیپیبلٹیز کو اچھا رکھنا ہے، ہمیں اپنی ٹریننگ کو اچھا رکھنا ہے، ہمیں سوچ کو ٹھیک رکھنا ہے، ورنہ بھارت اور اسرائیل کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھارت وہی پالیسیز اڈاپٹ کر سکتا ہے جو اسرائیل اڈاپٹ کرتا ہے۔ اسرائیل اور بھارت بہت کلوز اتحادی ہیں، لیکن بھارت کا بس نہیں چلتا۔ اس کا بس اس لیے نہیں چلتا کہ پاکستان ایک بہت سٹرونگ ملک ہے، پاکستان میں لوگوں کی سوچ بہت سٹرونگ ہے، پاکستان کی فوج بہت کیپیبل ہے، اور ہم جواب دینا جانتے ہیں۔